اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ مسلمان غیرت ایمانی سے عاری ہو چکے، اپنے حالات سے ہم سب مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ مالک کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت خوب مثال دی کہ مومن جو ہے اس کی مثال ایک الاؤ کی ہے جو بجھ بھی جائے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور ہوتی ہے، کسی بھی وقت بھڑک اٹھتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ باوجود اس بات کے کہ امت مسلمہ اس وقت بے حسی کی انتہا پہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو غیر مسلمان ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ کسی بھی وقت یہ چنگاری جو ہے الاؤ کی صورت نہ بن جائے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں تو نام اس کا زندہ رہتا ہے جس کا ایمان زندہ ہے، جس کا معاشرے کے اندر خوبصورت اور اچھا کردار ہے، اس کے نام کو یاد رکھا جاتا ہے۔ وگرنہ کتنے صنعت کار ہیں جنہوں نے سینکڑوں اپنی فیکٹریاں بنائی، اس کے بعد تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ کتنے ذمہ دار تھے کہ جن کی سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہیں ان کو شہرت نہ دے سکی، لیکن ایک بادیہ نشین جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بلند کیا، جس نے اپنی ایمانی غیرت کو سامنے لایا اور اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بھی کام کیا، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ دیکھیں، ابھی چند دن کی بات ہے، انڈیا کے اندر کرناٹک میں ایک واقعہ ہوا۔ وہاں روز کا معمول ہے، اگر کسی کو اسلامی لباس میں، اسلامی شکل و صورت میں دیکھتے ہیں، وہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ اور یہ انڈیا میں نہیں، یہاں ہمارے کالجوں یونیورسٹی میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہندو کرے تو بڑی غیرت آتی ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ اپنا نام تو اسلامی رکھتے ہیں، لیکن اس کی پوری زندگی جو ہے ان خباثتوں میں گزرتی ہے کہ کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی تعلیم کا مذاق۔ قیامت کے دن یہ بات حسرت اور افسوس ہوگی جب اللہ اس مجرم کو پکڑے گا تو اس کے اوپر جو فرد جرم لگے گی وہ یہ الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا،
یہ وہ مجرم ہے جس نے میرے دین کو کھیل اور تماشا بنایا تھا، اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس لیے آج دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ مالک نے ہمیں کتنی عظیم نعمت دی ہے ایمان کی صورت میں، اور جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، اس کے پاس وہ نعمت نہیں رہتی۔ ایمان ایسی نعمت ہے جو انسان کو دلیر بناتی ہے، نڈر بناتی ہے، بہت سے انسانوں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں انہوں نے ان دنوں دو معاملے دیکھے ہوں گے، دونوں انڈیا کے اندر ہوئے۔ ایک بچی کالج گئی ہے، اس کے مذاق برقع والی تھی، اس کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہے، رنگ پھینکا جا رہا ہے، وہ چیخ رہی ہے، منتیں کر رہی ہے۔ اور دوسری وہ ہے جس نے اللہ اکبر کا کلمہ بلند کیا، سارے مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کوئی دلیری دکھائے تو صحیح۔ آج ہماری بیٹیاں جس رستے پہ چلی ہوئی ہیں، دوسری بات وہ عرض کرنی ہے کہ یہ وہ مملکت ہے جس میں 3 لاکھ لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی تھی، 1 لاکھ کے قریب۔ یہ اندازہ ہے، اس سے کتنی زیادہ ہے اللہ جانتے ہیں، کہ جن بیٹیوں نے، جن ماؤں نے اپنی عصمتوں کی لٹا کر یہ قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور کس بنیاد پہ حاصل کیا تھا کہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت بلند ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کا قانون نافذ ہوگا۔ لیکن 70 سال سے ہم دغا دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ 70 سال سے دغا بازی کی جا رہی ہے۔ اسلام اللہ کے احکامات کی تعمیل کے بجائے کفر اور الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کچھ ایسے واقعات ہماری زندگی میں لاتے ہیں جو ہماری غیرت کو، جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھے گا کہ تم ایک مسلمان مملکت میں رہتے تھے تو میری ایک بندی جو غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، جو ایک ہندو سلطنت میں رہتی تھی، اس نے اپنا پردہ نہیں اتارا، اس نے اپنی عزت اور ناموس کو نیلام نہیں کیا، اس نے عدالتوں میں جا کے ماں باپ کو رسوا نہیں کیا، اس نے اپنے ماں باپ کی نہیں، اپنے نبی کی عزت اور شرف کو بلند کرتے ہوئے سب کے سامنے جب رام رام کے نعرے لگا رہے تھے، اس کے اسلامی شعار کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اس نے اس وقت ساری دنیا کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو تم کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو؟ 60 اسلامی مملکت ہیں۔ میرے بھائیو، حجاج بن یوسف کو بہت برا کہتے ہیں، جب بھی کوئی تاریخ پڑھتا ہے اس کے متعلق بہت سی باتیں کہتا ہے، لیکن وہ اتنا غیرت مند انسان تھا کہ اسی ہند کے اندر راجہ دہر نے ایک مسلمان بیٹی کی عصمت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، جس نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی دور جا کے کس طرح ان کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ ایک مومن، ایک مسلم بیٹی کی عزت کی خاطر اس نے آ کے پورے ملت کفر کو تاراج کر دیا تھا۔ یہ ایمان کی قوت تھی، یہ وہ قوت ہے جس کے متعلق اللہ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں کہ تم مومن تو بن جاؤ،
تم ایک ہو تو 20 پہ بھاری ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ کفر طاقتور رہا۔ آپ اپنے پڑوس میں افغانستان کو دیکھ لیں، جب روس کی جنگ شروع ہوئی تھی نا، اس وقت کیفیت کیا تھی؟ صرف توڑے دار بندوقیں تھیں ان کے پاس، کچھ نہیں تھا۔ اور وہ کیسے اتنے بڑے ٹینک کو تباہ و برباد کرتے؟ اپنا کمبل لے کے کیچڑ میں بھگوتے اور اس کے وہ جو چین چلتی ہے اس کے اندر ڈالتے، وہ پھنس جاتا۔ جب وہ سپاہی باہر اپنا سر نکالتا تو اس کی کھوپڑی اڑا دیتی ہے۔ ایک ٹینک کو ایک توڑے دار بندوق سے اور اپنی ایمانی غیرت سے انہوں نے ختم کیا۔ یہاں سے برطانیہ ذلیل ہو کے نکلا، دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت جس کے متعلق پوری دنیا کا یہ عقیدہ تھا کہ جہاں یہ رچ داخل ہو جائے یہ واپس نہیں پلٹتا، وہ اپنے زخموں کو چاٹتا ہوا نکلا۔ پھر امریکہ اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ داخل ہوا۔ انہوں نے اپنی ایمان کی قوت میں پوری دنیا کے کوئی ملک ان کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ 42 ممالک تھے کافروں کے، اکیلا افغانستان کے وہ بادیہ نشین اپنی ایمان کی قوت پہ لڑتے رہے، ان کی لاشیں گرتی رہیں، انہوں نے پرواہ نہ کی۔ بالآخر وہ مارنے والے تھک کے شکست کھا کے چلے گئے۔ یہ ایمان کی قوت سے اللہ نے انہیں فتح یاب کیا۔ تو اے امت اسلام، اپنے ایمان کی قدر کرو۔ اپنے ایمان، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اللہ اس احسان کا تذکرہ سورۃ حجرات میں اس طرح کرتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی مسلمانی کا بڑا کہتے ہیں، میں مسلمان ہوں، لو جی میرے ساتھ ایسے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، میرے نبی پہ احسان دیتے ہو اپنے اسلام کا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مت دو مجھ پہ، ولکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان کو سارے انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ایجادات کی، کسی نے بلب بنایا، کسی نے بجلی، کسی نے کچھ، لیکن ایک محدث امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، اس نے کوئی ایٹم بم نہیں بنایا، لیکن اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ آپ دیکھیں یہ جتنے موجد ہیں، ان کے نام کو سننے کے بعد کبھی کوئی نہیں کہے گا رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے، لیکن ایک مومن جس نے اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کی، قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مسلمان اس کا نام لیتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ یہ نعمت اللہ مسلمان کو عطا کی ہے۔ ہم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں مرحوم، یہ رحم کیا گیا، یا کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ یہ نعمت اور تو کسی کو نہیں ملی، کسی کافر کے لیے یہ نعمت تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کچھ ایسی خواتین کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے وہ کام کیے کہ تاریخ میں امر ہو گئی، اور جو مرد نہ کر سکے یا مردوں کی غیر موجودگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کا خاندان بڑے دلیر تھے۔ آپ نے حنین کی جنگ میں یہ کہا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بزدل نہیں ہوں۔ لیکن آپ ہی کے خاندان کے لوگ جن کے پاس ایمان کی نعمت نہیں تھی، وہ سب کے سب شکست کھا گئے، اور وہ لوگ کامیاب ٹھہرے جنہیں اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہوا تھا۔
میرے عزیز بھائیو، ان نبی کریم کی ایک پھپھی تھی جن کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسا وقت آیا جو بڑا سخت تھا۔ وہ احزاب کے موقع پہ مدینہ مکہ مکرمہ سے یہود نے بڑی محنت کر کے، انویسٹمنٹ کر کے پورے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ جو معاملہ ہے اسے ختم کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ یہودیوں کی ہمیشہ سرشت رہی ہے، یہ کمینے پیچھے بیٹھتے ہیں، لڑتے نہیں، یہ پیچھے بیٹھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا۔ مکہ مکرمہ سے 10,000 لوگوں کا، اس وقت مدینہ کی کل آبادی 10,000 نہیں تھی، یہ لے کے نکلے کہ آج اس معاملے کو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب میں اس کا تذکرہ کیا، اہل ایمان کو اس احسان کا تذکرہ کیا، اللہ کے اس ذکر، اللہ کو یاد، اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آ گئے اوپر سے اور نیچے سے، پورے مدینے کا محاصرہ ہو گیا۔ ایسے حالات میں یہود میں بعض ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کا رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن جب مسلمانوں کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے بدعہدی کر کے مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑ دیا۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک شاعر تھے، ان کے قلعے کے اندر نبی کریم نے خواتین کو بھیج کے کہا کہ تم حسان، تمہارے قلعے میں یہ محفوظ ہوں گی، تم انہیں رکھو، اور بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں۔ انہوں نے عہد توڑ دیا۔ اب یہود کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قلعے کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حسان جاؤ، یہ یہودی جو ہے چکر لگا رہا ہے، اگر اسے ہماری اس کمزوری کا علم ہو گیا کہ یہاں کوئی بندہ محافظ نہیں ہے حسان کے علاوہ، تو یہ ہماری خواتین کو نقصان پہنچائیں گے۔ سیدنا حسان کہنے لگے، اماں جان آپ کو پتا ہے میں ایک شاعر آدمی ہوں، لڑنے والا تو ہوں نہیں۔ تو نبی کریم کی پھوپھی، اس نے اپنے کمر میں ایک پٹکا باندھا اور ایک لکڑی لے کے نکلی، ایک ڈنڈا لے کے نکلی، ایک خاتون ہوتے ہوئے نکل کے اپنی ایمان کی قوت پہ نکلی، اور وہ یہودی جو جاسوسی کر رہا تھا کہ میں جا کے بتاؤں ان کی کمزوری کیا ہے، ڈنڈے مار مار کے اسے مار دیا۔ یہ خواتین اسلام تھی میرے بھائیو، یہ ایمان کی قوت تھی، اور ان پہ اتنا خوف بیٹھا کہ نامعلوم یہاں کتنے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جب بھی اسلام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو ہماری غیرت کھولنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے معاملات میں اگر کوئی ہمارے نقصان دیتا ہے، اگر کوئی ہمارے فائدے کے رستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو ہماری غیرت کھولتی ہے، ہمیں ایمان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں بھی ہماری غیرت کھولنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں دکھاتا ہے، حالانکہ عورت کا کام لڑنا نہیں ہے، لیکن جب اس کے پاس ایمان کی نعمت ہوتی ہے یہ کفار سے ٹکرا جاتی ہے، اور جب کوئی انسان کھڑا ہو جائے پھر اس کو نقصان نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تاریخ میں یہ بات نہیں ہے، مسلمان آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن نبی کریم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں، مدینہ منورہ کی صرف زندگی میں 10 سال کے عرصے میں 83 جنگیں ہوئی تھی، اور 83 جنگوں کے اندر 1000 بندہ شہید نہیں ہوا تھا۔ یعنی جب انسان سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر فرض کرتے ہیں کہ میں لازماً اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 1، نبی کریم نے فرمایا جو شخص مقروض ہے اور وہ قرضہ دینا چاہتا ہے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے بیٹھ کے بس دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے کوشش کرنا، وہ کوشش کرتا ہے میرا قرضہ اتر جائے، تو اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے کہ اسے اس قرضے سے نجات دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا جو شخص شادی اس نیت سے کرتا ہے کہ میں گناہوں کی زندگی، گناہوں کی آلودگی سے بچ جاؤں، تو اللہ اس کی مدد کر کے اسے پاکیزہ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو شخص اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، کفار سے ٹکراتا ہے، تو اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں نے اس کی ضرور مدد کرنی ہے۔ میرے بھائیو، دونوں طریقوں سے اللہ مدد کرتے ہیں۔ اگر اسے شہادت مل جائے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا تمغہ ہے جو کسی کو عطا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی میں لوگوں سے تمہیں بچا کے رکھوں گا، لیکن نبی کریم ہمیشہ تمنا کرتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یہ تو بہت بڑا منصب ہے جو اللہ کسی کو عطا کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے۔ جنگ احد کے اندر ایک صحابی رسول تھے بوڑھے، ان کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ بڑھاپے کے باوجود جنگ میں نکلے، شہید ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا، بڑے افسردہ تھے۔ کہنے لگے جابر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرے بابا شہید ہو گئے ہیں، سر پہ قرضہ بہت ہے، قرض خواہ تنگ کرتے ہیں، اور بہن بھائی ہیں ان کی کفالت کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم کہنے لگے عبداللہ جابر میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب نے تیرے باپ کے ساتھ کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کیا کی ہے؟ کہا جب تیرا باپ شہید ہو کے اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے رب نے پوچھا عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ مانگو مجھ سے، مجھے تیری قربانی بہت پسند آئی۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ جنت میں آ کے جو نعمتیں ملی ہیں اس کے آگے تو میری سوچ ہی کوئی نہیں۔ 3 دفعہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا عبداللہ مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ تو میرے پیارے بھائیوں پتہ کیا مانگا تھا عبداللہ نے؟ کہا یا اللہ اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجیے تاکہ میں پھر تیرے رستے میں قتل ہوں، جو مزہ اس وقت آیا تھا شاید وہ جنت میں بھی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کلا عبداللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آ جائے اسے میں واپس بھیج دوں، یہ میرے قانون میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اگر کسی کو شہادت ملتی ہے تو بہت بڑا مرتبہ ہے، تو اگر کسی کو زندگی ملتی ہے تو اللہ اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھ رہے، ہم بزدل بن گئے، ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں، برائی کے حمایتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں بہت سے، نیکی کی حمایت کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں اچھا کردار ادا کریں، ایسا انمٹ کردار ادا کریں کہ باقی رہ جائے کہ فلاں شخص نے بھلائی کے لیے یہ کام کیا تھا، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے یہ کردار ادا کیا تھا۔ اللہ نے آپ کو شرف بخشا، آپ اپنے خاندانوں میں باعزت ہیں، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے دفاتر میں، اپنے مناصب پہ بیٹھے ہوئے اللہ نے آپ کو بہت سے اختیارات دیے ہیں، آپ اپنے اختیارات کو کسی اچھائی میں استعمال کر دیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔
پھر وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ خود فرمائیں گے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بتاؤ آج تمہارے نفس کی خواہش کیا ہے، تیرا رب اسے پوری کرنا چاہتا ہے، اور مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تمہیں منہ مانگا عطا کیا جائے گا۔ اگر یہ ساری نعمتیں، یہ سارا شرف اور عزت ہم اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ اپنے معاشرے میں اچھا کردار ادا کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کریں، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے کریں، اپنے گھر والوں کو جہاں ہمارا حکم چلتا ہے کم از کم وہاں تو ہم غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اب اسلام کے احکامات پہ چلانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، کتنی ہماری بیٹیاں ہیں جو بے پرد پھرتی ہیں، کسی کا نام کبھی کسی نے نہیں لیا، کبھی ٹاپ ٹرینڈ کوئی نہیں بنی، اگر کوئی بنی ہے تو وہ ایک باپردہ خاتون بنی ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والی پوری دنیا کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ مسلمان تو کیا، غیر مسلمان بھی اس کی دلیری پہ دنگ ہیں۔ اور مجھے نام تو نہیں آتا اس ایکٹر کا، کوئی انڈیا کا ایکٹر ہے، اس کا ایک کلپ میں کل دکھا، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو مت چھیڑو، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہم بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہماری بھی کیفیت یہ ہے۔ غیر مسلمان ہمیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور دوسرا اس نے کہا اسے اگر کسی کی شرم اور حیا ہے تو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی۔ مسلمانوں، ہم مسلمان بن جائیں، ہمیں اسلام سے محبت ہو جائے، اسلام کے شعار سے ہمیں محبت ہو جائے، ہمارے لیے زندگی کا اثاثہ یہ ہو۔ میرے بھائیو، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم کی بیویوں سے بہتر کوئی عورت نہیں بنائی۔ 22واں پارہ ہے، اس کی دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات میں تم جیسی عورتیں کوئی نہیں ہیں۔ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، فلا تخضعن بالقول، کبھی کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ حالانکہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جو آج بھی میں نے آیت پڑھی اس میں کہ ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی کی بیویوں، نبی کے بعد بھی نبی کی بیویوں سے کبھی کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ اتنی مقدس ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہماری ساری مائیں ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے تو پھر بھی اللہ نے ان کی زیادہ عزت بنائی ہے۔ اس کے باوجود اللہ نبی کی بیویوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول، کسی سے لوچدار نرم لہجے میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں بیمار دل یہ نہ سمجھ لے کہ میری طرف مائل ہیں۔ انہیں یہ بات کہی۔ آج ہمارا میڈیا، مسلمان نوجوان، مسلمان بیٹی تیاری کر رہے ہیں 14 فروری کی، ویلنٹائن ڈے ہے، محبت کے پھول دو۔ میرے بھائیو، محبت کرنا فرض ہے، لیکن کس سے؟ ہماری ماں حق رکھتی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، ہماری بہن کا حق ہے ہم پہ ہم اس سے محبت کریں، ہماری بیٹی کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے پیار کریں، یا اس عورت سے محبت کریں جو ہمارے نکاح کے اندر ہے۔ دوسری عورت کے ساتھ یہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ کس طرح کسی کا دل کرتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، نوجوان تھا بڑا خوبصورت، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں ساری باتیں آپ کی تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے آپ میری مان لیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا جی زنا نہیں چھوڑ سکتا میں۔ صحابہ کرام ایک دم غصے میں آ گئے، نبی کریم نے فرمایا آرام سے بیٹھو۔ آپ نے اسے اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ دانائی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب آپ بڑے حکمت کے ساتھ اسے سمجھانے لگے، پوچھتے ہیں اے میرے ساتھی مجھے یہ بتا، اگر یہ عمل تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے پھر؟ کہنے لگا جی میں اس کو ایسے نہ کر دوں گا۔ تو نبی کریم نے بڑے پیار سے کہا تو جس کے ساتھ تم کرو گے وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ پھر آپ نے جتنے محترم رشتے ہیں سب گنوائے، کہا اگر تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے، تیری بہن، تیری خالہ، تیری پھپھی، تیری بیٹی، ساری، ہر دفعہ اس نے اپنے بڑی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے۔ تو نبی کریم نے ہر مرتبہ کہا جس کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو گے وہ کسی کی پھپھی نہیں ہے، وہ کسی کی ماں نہیں ہے، وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے دعا کرو اللہ میرے دل سے اس غلاظت کو نکال دے۔ نبی کریم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اس کے سینے سے اس گندگی کو نکال دے۔ اور وہ صحابی کہتا ہے پھر زندگی بھر مجھے یہ خیال بھی کبھی نہیں آیا۔ اس لیے کسی کی بیٹی کے ساتھ ڈیٹ مارنے سے پہلے اپنی بیٹی اپنی بہن کا سوچ لو کہ اس کے ساتھ بھی کوئی مارے گا۔ مسلمانوں ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگوں کو برائی سے روکنا تھا، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہم خود منکر کے جو ہے پیغامبر بن گئے، ہم خود برائی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ ایک مرتبہ ایک ٹی وی پہ ٹاک ہو رہا تھا تو ایک اینکر بڑا بڑھ چڑھ کے حملے کر رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے۔ تو وہاں کوئی اللہ والے بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر؟ ایک دم بھڑک اٹھا، وہ کہنے لگا پھر خدا کا خوف کر، اگر یہ چیز تو اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا تو مسلمان معاشرے میں یہ خباثت کیوں پھیلاتے ہو؟ میرے بھائیو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عزت و شرف دیا، جو پھول بیچتے ہیں چند ٹکوں کے لیے اور انہیں احساس ہے کہ دینے والا خباثت کر رہا ہے اور وصول کرنے والی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی عصمت کے ساتھ خیانت کر رہی ہے۔ میں اپنی عزیز بیٹیوں بہنوں اپنی ان ماؤں سے بھی التماس کروں گا، اللہ کی نظروں میں ایک عورت کی سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے وہ اس کی عصمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ کی توحید پہ قائم ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان میں روزے رکھتی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتی ہے، اور کہا اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، قیامت کے دن اللہ جنت کی 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جہاں سے مرضی آ جاؤ۔ تو اگر اس کی عصمت پاکیزہ نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی عصمت ہے۔ آج ہماری بیٹیاں اپنی عصمت کی حفاظت، پہلے تو ہماری جو اسلاف بڑی مائیں تھیں وہ تو اپنی جان دے دیتی تھی اپنی عصمت کے بدلے، جان چلی جائے لیکن عصمت نہیں جانی چاہیے۔ آج ہم نے تھالی میں رکھ کے
نیلام کر دی ہے۔ اے امت اسلام، اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے شرف دیا۔ لوگ تو اللہ کی تعریف ان کلمات سے کرتے ہیں، الحمدللہ الذی بنعمت الاسلام، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نعمت اسلام عطا کی۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم اپنے معاشرے میں کردار ادا کریں، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے، اپنے بیٹوں کو بے راروی سے نکالنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے لانے کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ ہمیں سربلند کر دے گا، اللہ ہمیں عزت و شرف سے عطا کر دے گا۔ اس لیے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس وقت معاشرے میں جو بے راروی پھیل رہی ہے اسے روکا جائے، اور خصوصاً میں ان لوگوں سے التماس کرتا ہوں جنہیں اللہ نے مختلف مناصب سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم میں سے ہر انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے جونیئرز کا ذمہ دار ہے، وہ باس بنا ہوا ہے، اور کچھ کو جس طرح ایک تھانے دار ہے، ایس ایچ او، وہ پورے حلقے کا ذمہ دار ہے، وہاں جو برائی ہوگی اللہ پوچھیں گے اس سے۔ اگر وہ ایس ایس پی ہیں، پورے ضلع کے انچارج ہیں ان باتوں کے، تو پورے ضلع میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ان سے سوال کریں گے۔ اس لیے اپنا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تمہیں یہ منصب دیا تھا، تم نے اس منصب کا کیا فائدہ اٹھایا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ قال، عبداللہ کہنے لگے، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، انا نستحیی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی بڑی حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذالک، لیس ذاک، عبداللہ ایسا نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی حیا کرتے ہیں، کہ یہ نہیں، اللہ کی حیا کیا ہے، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، یہ تمہارا سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ کیا ہے؟ آنکھیں، کان، دماغ کی سوچ، زبان کی بات، اس کی حفاظت کرو۔ اگر یہ حفاظت کرو گے تو اللہ کی حیا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، ہمارے کان برائی سنتے ہیں، ہماری زبان گند بولتی ہے، میرے بھائیو ہماری کیفیت تو یہ بنی ہوئی ہے۔ کل صبح میں ایک چیز لینے کے لیے دکان پہ گیا، 4-5 نوجوان کسی کالج میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جا رہے تھے۔ 2 منٹ کے لیے جب کھڑا ہوا تو انہوں نے میرا خیال ہے 10 مرتبہ گالی نکالی ایک دوسرے کو۔ میں نے ان کے پاس کھڑے ہو کے کہا، بیٹے، قرآن کی ایک آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے فرشتہ فوراً اسے کیچ کر کے لکھ لیتا ہے۔ میں نے کہا ذرا سوچو، یہ سارے کلمات جو آپ نے ابھی کہے ہیں، جب وہ فرشتہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور مجھے علم تھا
کیونکہ ہمارے کالج یہی دیتے ہیں، جب میں ادھر ہوا تو مذاق کرنے لگے۔ تو یہ غرض نہیں کہ انہوں نے کیا سوچا یا کیا کیا، ہم دونوں ذمہ دار ہیں، والدین بھی اور ہمارے تعلیمی ادارے بھی۔ انہوں نے سوچ کو ختم کر دیا ہے کہ اسلام کا حکم بھی کوئی حکم ہوتا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے اندر یہ شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی بھی کوئی اہمیت ہے یا اس کے رسول کے حکم کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ ہم تو صرف اپنی مرضی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جو من میں آئے کریں۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کا من آئے گا، اللہ نے فرمایا سورۃ حشر کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے امت اسلام، مجھے اور آپ کو حکم ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی ذات کو بلا دیا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھول چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج جو مرضی کر لیں ہمارے اختیار میں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس قوت و طاقت ہے، جوانی ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اس لیے جو من میں آتا ہے کرو۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کون اللہ کو بلا بیٹھا ہے، کون اپنے آپ کو بلا بیٹھا ہے؟ اولئک هم الفاسقون، جس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ اللہ یہ دے رہے ہیں کہ تم کل کے لیے کچھ، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ آج کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہم نے، آج کے لیے کر بھی رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کبھی اپنی زندگی میں غور کریں، جب ہمیں کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے کیا اللہ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ حالانکہ اس سے پہلے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اللہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب ہماری زندگی کی ساری ضرورتوں کو ہمارا رب پورا کرتا ہے تو ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لوگو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، منصب ہے، مال ہے، عزت شرف ہے اور جوانی ہے، زندگی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اچانک بیماری آتی ہے، آنکھیں بنیائی زائل ہو جاتی ہے، کیا ہمارے بس میں ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہماری بنیائی چلی جائے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری زبان نہ بولے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری کانوں کی سماعت ختم ہو جائے؟ تو رب چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے بھائی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت ہی نیک، حاجی عبدالحمید صاحب، زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہوئے تو پہلے تو شوگر کی وجہ سے نظر چلی گئی، پھر اس کے بعد ان کی سماعت بھی ختم ہو گئی۔ یقین جانیے جا کے پاس بیٹھا نہیں جاتا تھا، اتنی بے بسی، اتنا بے بس ہے انسان۔ تو میرے بھائیو، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، تمہارے سر اور اس کے جتنے متعلقات ہیں ان سب کی حفاظت کرنا اللہ کی حیا ہے۔ پھر فرمایا وَالْبَطَنَ وَمَا حَوَى، تمہارا پیٹ اور اس کے نیچے جو کچھ ہے، پیٹ اس میں حرام نہ جائے،
اس کے نیچے ہماری شرم گیا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ کہا ان دو چیزوں کا، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لکھوا لو۔ کہا جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو تو رانوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، دو چیزوں کی ضمانت کہا مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ ویلنٹائن ڈے یہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ یہ عصمت کی تحفظ کی دعوت دیتا ہے، یہ پاکیزگی اور طہارت کی دعوت دیتا ہے۔ اگر نہیں تو اللہ سے ڈر جاؤ مسلمانوں، کافر تو اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی، پھر بھی اگر ہم جہنم کی طرف چلے گئے تو ہم جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ اسلام کی نعمت تو ہمیں اس لیے ملی کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی یہی رستہ اختیار کرنا تھا تو کیا مطلب تھا اسلام لانے کا؟ اس لیے جس میرے بھائی، نوجوان، میرے بہن، بیٹی نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ سے توبہ کریں، اپنے اس ارادے سے باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات کی، کہا ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فوراً لکھ دو۔ اللہ اس نے نیکی کی تو نہیں، کہا سوچا تو ہے نا، سوچا تو ہے نا، اس کی نیکی لکھ دو۔ اب وہ نیکی کر لی تو اللہ کہتے ہیں اسے 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے لکھو۔ نیکی کا اللہ اتنا قدردان ہے۔ اب برائی کے لیے اللہ نے کیا فیسلٹی دی ہے، انسان برائی کا سوچتا ہے، فرشتے لکھنے لگتے ہیں اللہ کے اس قانون کے تحت کہ نیکی کا سوچا تو کہا لکھ دو، تو کہا برائی نہیں لکھنی۔ اللہ اس نے سوچا ہے، اللہ نے کہا کی تو نہیں نا۔ اب برائی کا سوچ کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تو کہا نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نیکی کی تو نہیں، کہا اس نے برائی کا سوچ کے اسے چھوڑ دیا، یہ بھی اس کی نیکی ہے۔ اس لیے اگر یہ سوچا ہے تو چھوڑ دو، پھر نیکی ملے گی۔ تو اگر ہمارے علم میں کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں اسے روکنا ہے، اپنے معاشرے کی غلاظتوں کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جن ممالک میں صفائی بہت ہوتی ہے نا، ہر بندہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، جہاں کوئی غلاظت، گندگی دیکھتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں، اسے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، اور اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ پورا معاشرہ جت جاتا ہے، پھر شہر صاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر کے لیے ان کے دل، ان کے ذہن، ان کی سوچ کو صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اچھائی کے پالنے والے، اچھائی کو پھیلانے والے بن جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کی عزت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ہمیں اس عزت کے رستے پہ چلا دے، اللہ ذلت کے رستوں سے ہمیں روک دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر